صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں اس وقت جو ہے فضائل حج میں سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو حج مقبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 149 ہجری میں حج کو جا رہا تھا۔ راستے میں قادسیہ ایک شہر کا نام ہے، میں اترا۔ میں لوگوں کی زیب و زینت اور ان کا ہجوم اور کثرت دیکھ رہا تھا۔ میری نظر ایک نوجوان خوبصورت پر پڑی کہ اس نے کپڑوں کے اوپر ایک بالوں کا کپڑا پہن رکھا تھا، پاؤں میں جوتا بھی تھا اور سب سے علیحدہ بیٹھا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ یہ لڑکا صوفی قسم کے آدمیوں میں سے معلوم ہوتا ہے کہ راستے میں دوسروں پر بوجھ ہی بنے گا، یعنی یہ ان کی سوچ تھی، وہ یہ دل میں سوچ رہے تھے۔ میں اس کو جا کر فرمائش کروں، اس خیال سے میں اس کے قریب گیا۔ جب اس نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھا، کہنے لگا، اے شقیق، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بدگمانی سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی وہ اللہ کا بندہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، اور یہ کہہ کر مجھے چھوڑ کر چل دیا۔ میں نے سوچا کہ یہ تو بڑی مشکل بات ہو گئی، میرا نام لے کر، حالانکہ مجھ کو جانتا بھی نہیں، میرے دل کی بات کہہ کر چل دیا۔ یہ تو کوئی واقعی بزرگ ہے، میں اس کے پاس جا کر اپنے گمان کی معافی کراؤں۔ میں جلدی اس کے پیچھے چلا، مگر وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا، پتہ نہ چلا۔ جب ہم واقعہ پہنچے تو دفعتاً اس پر نظر پڑی کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا بدن کانپ رہا ہے اور آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے اس کو پہچان لیا اور اس کی طرف بڑھا تاکہ اپنے اس گمان کی معافی کراؤں، مگر میں نے اس کی نماز سے فراغت کا انتظار کیا، اور جب وہ سلام پھیر کر بیٹھا تو میں اس کی طرف بڑھا۔ جب اس نے مجھ کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، اے شقیق، پڑھو، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بلا شبہ میں بڑا بخشنے والا ہوں ایسے لوگوں کو جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور پھر سیدھے راستے پر قائم رہیں۔ یہ آیت پڑھ کر وہ پھر چل دیا۔ میں نے کہا، یہ شخص تو ابدال میں سے معلوم ہوتا ہے، 2 مرتبہ میرے دل کی بات پر متنبع کر چکا، یعنی مجھے ظاہر کر چکا، اس نے بتا دیا، سمجھا دیا۔ پھر جب ہم زیالہ میں پہنچے تو دفعتاً میری نظر اس جوان پر پڑی کہ وہ ایک کنویں پر کھڑا ہے، ایک بڑا سا پیالہ اس کے ہاتھ میں ہے اور کنویں سے پانی لینے کا ارادہ کر رہا تھا کہ وہ پیالہ کنویں میں گر پڑا۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو ہی میری پرورش کرنے والا ہے جب میں پیاسا ہوں پانی سے، اور تو ہی روزی کا ذریعہ ہے، اور جب میں کھانے کا ارادہ کروں۔ اس کے بعد اس نے کہا، اے میرے اللہ، تجھے معلوم ہے، اے میرے معبود، میرے آقا، کہ اس پیالے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں، اس پیالے سے مجھے محروم نہ فرمائیے۔ شقیق کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی اوپر کو آ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور پیالہ پانی سے بھر کر نکال لیا اور وضو کیا اور 4 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد ریت کو اکٹھا کر کے ایک مٹی بھر کر اس پیالے میں ڈالتا جاتا تھا اور اس کو ہلا کر پی رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا، اللہ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اس میں سے کچھ اپنا بچا ہوا مجھے بھی کھلا دیجیے۔ کہنے لگا کہ شقیق، اللہ جل شانہ کی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہم پر رہی ہے، اپنے رب کے ساتھ نیک گمان رکھو۔ یہ کہہ کر وہ پیالہ مجھے دے دیا۔ میں نے جو اس کو پیا تو خدا کی قسم
اس میں ستو اور شکر گھلی ہوئی تھی۔ اس سے زیادہ خوش ذائقہ اور اس سے زیادہ خوشبودار چیز میں نے کبھی نہیں کھائی تھی۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر پیا، جس کی برکت سے کئی دن تک نہ تو مجھے بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ داخل ہونے تک میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ جب ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا تو میں نے قبۃ الشراب کے قریب ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب نماز پڑھتے دیکھا۔ بڑے خشوع سے نماز پڑھ رہا تھا اور خوب رو رہا تھا۔ صبح تک اسی طرح نماز پڑھتا رہا۔ جب صبح صادق ہو گئی تو اسی جگہ بیٹھا تسبیح پڑھتا رہا۔ اس کے بعد صبح کی نماز پڑھی اور پھر بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر وہ باہر جانے لگا تو میں اس کے پیچھے لگ گیا۔ باہر جا کر دیکھا تو راستے میں جس حالت پر دیکھا تھا اس کے بالکل خلاف بڑے حشم و خدم غلام اس کے موجود ہیں، چاروں طرف سے اس کو گھیر رکھا ہے، سلام کر کے حاضر ہو رہے ہیں۔ میں نے ایک شخص سے جو میرے قریب تھا دریافت کیا کہ یہ بزرگ کون ہیں؟ اس نے بتایا حضرت موسیٰ بن جعفر یعنی حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ مجھے تعجب ہوا اور میں نے خیال کیا کہ یہ عجائب واقعی ایسے ہی سید کے ہونے چاہیے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب بہت ہیں۔ ان حضرات کا تو پوچھنا ہی کیا ہے کہ یہ اس خاندان کے چاند، سورج اور ستارے ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ نے اس خاندان ہی میں وہ خصوصی جوہر اور اخلاق کمال رکھا ہے کہ جہاں تک ہو جیسوں کی پراز بھی نہیں۔ سیدوں کے خاندان کا معمولی سے معمولی آدمی بھی کوئی عجیب عادات اپنے اندر رکھتا ہے۔ اے خانہ ہم آفتاب است، یہ فارسی کا شعر ہے، اس کا مطلب مجھے بھی نہیں معلوم۔ اللہ پاک جو ہے ان بزرگوں کے جوتیوں کے صدقے میں ہم کو جو ہے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔